ویڈیو کو سماعت کرنے کے لیے دار المصطفیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلی مجلس میں استعاذہ کے بعد بسم اللہ شریف پر گفتگو ہوئی۔ اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ سے شروع کرتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تعالی کی حمد بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو حمد بہت محبوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ربک یحب الحمد۔ یہ حمد دعا بھی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمد للہ ہے۔ حضرت حکم ابن عمیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے الحمدللہ رب العالمین اپنی زبان سے ادا کیا تو بے شک تم نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا، فزادک، تو پروردگار عالم اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر انعام فرماتا ہے، کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے، تو چونکہ وہ الحمدللہ کہنا بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے اس کو توفیق ہوتی ہے، تو وہ الحمدللہ کہنا وہ ان نعمتوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے جن نعمتوں کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیا اپنی تمام چیزوں کے ساتھ میری امت کے کسی شخص کے ہاتھ میں رکھی جائے، پھر وہ امتی الحمدللہ کہے، تو وہ الحمدللہ کہنا وہ اس کے اس ہاتھ میں لی ہوئی ساری دنیا سے افضل ہے۔ ان دونوں احادیث کریمہ کا معنی بیان کرتے ہوئے حضرت امام قرطبی وغیرہم ائمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ الحمدللہ جو اس کو الہام فرمایا اور اس نے اس کو زبان سے ادا کیا، یہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس سے بڑی دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔ وہ اس لیے کہ باقی دنیاوی چیزیں، دنیاوی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، کچھ دن اس سے فائدہ حاصل کر کے وہ فنا ہو جائیں گی، لیکن یہ الحمدللہ جو اس کے منہ سے نکلا، اس کا ثواب کبھی فنا نہیں ہوگا، اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہ مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والے نیک کام وہ بہتر ہے تیرے رب کی بارگاہ میں ثواب کے لیے
اور اچھی امید رکھنے کے لیے۔ اور حمد اور شکر یہ بعض علماء کرام کے نزدیک ایک ہی چیز ہے، یعنی جس نے حمد بیان کی اس نے شکر ادا کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ الحمد رأس الشکر، کہ حمد یہ اصل شکر ہے۔ اس سورہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حمد بیان کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، اور حمد بیان کرنے اور شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ تو جب شکر ادا کرنا، کسی نعمت کا شکر ادا کرنا، کسی نعمت کی حمد بیان کرنا، یہ اس نعمت میں اضافے کا سبب ہے، تو ہمیں ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی، احادیث کریمہ میں بھی ہر نعمت پر شکر کرنے کا حکم عام دینے کے ساتھ ساتھ بہت سارے موقعوں پر خصوصی صیغوں کے ساتھ شکر کرنے کی تعلیم بھی ارشاد ہوئی ہے، جیسے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ البعث والنشور، کیونکہ نیند بھی ایک نعمت ہے۔ نیند سے ہماری بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، نیند سے ہمارے بدن میں تازگی آ جاتی ہے۔ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے نیند کرنے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چھینک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور چھینکنے کے بعد آدمی کو بدن میں تازگی محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے بدن میں سکون ملتا ہے، اس وجہ سے چھینکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ اور حدیث میں ارشاد ہوا ہے الحمدللہ، چھینکنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہا جائے۔ اسی طرح کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کہے۔ استنجا کر کے بول و براز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس جگہ سے باہر آ جائے تو چونکہ اس سے بھی ایک عافیت مل جاتی ہے، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے اس کے بعد بھی حمد بیان کرنے کا حکم ہوا کہ جب بول و براز سے باہر آئے تو کہے الحمدللہ الذی اذہب عنی العذا وعافانی۔ ایسے ہی تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے جب کسی بیمار کو دیکھے، بیمار پر نظر پڑے، تو اپنی تندرستی کی نعمت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ اسی طرح بہت سارے موقعوں پر خاص طور سے حمد بیان کرنے کی تلقین کی گئی۔ اب الحمد، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض علماء کرام نے حمد اور شکر کو ایک ہی معنی میں مانا ہے، اور بعض لوگوں نے فرق کیا ہے، نے کہا کہ حمد صفات لازمہ اور صفات متعدیہ دونوں پر ہوتی ہے، اور حمد صرف زبان سے ہوتی ہے، اور اس کے مقابل شکر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات متعدیہ پر ہوتی ہے۔ اور جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح دل سے بھی شکر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے باقی اعضاء کے ذریعے بھی شکر ادا ہوتا ہے، لیکن حمد صرف زبان سے ادا ہوتی ہے۔ حمد نعمت کے بدلے میں بھی ہوتا ہے، اور نعمت نہ بھی ہو تب بھی حمد ہوتی ہے، لیکن شکر تبھی ہوتا ہے جب نعمت عطا ہوتی ہے، جب کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے مقابل میں جو ادا کرتے ہیں وہ شکر ہوتا ہے۔ تو اس معنی کر بعض صورتوں میں حمد عام ہے، شکر خاص ہے، اور بعض چیزوں میں شکر عام ہے تو حمد خاص ہے۔ اب الحمد میں یہ جو الف لام داخل ہے، اس کو تینوں معنی کے لیے ماننا صحیح ہے، یعنی الف لام استغراق کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور استغراق کا معنی ہے کہ حمد کا ہر فرد، ہر جز اللہ تعالی کے لیے ہے، اور جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے،
جنس میں جس طرح بعض افراد مراد ہوتے ہیں اسی طریقے سے سارے افراد بھی مراد ہوتے ہیں، یعنی جنس حمد یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور عہد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ عہد کے لیے مطلب کسی معلوم فرد کے لیے، اس کا معنی ہوگا الحمدللہ، یعنی حمد خاص وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کی تشریح صوفیاء کرام نے یوں فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ اس کی مخلوق اس کی حقیقت حمد بیان کرنے سے عاجز ہے تو اس نے اپنی حمد خود ہی بیان فرما دی، اور پھر اپنی حمد بیان کرنے کی تعلیم اپنے بندوں کو فرمائی کہ حمد کیسے کرو گے؟ کہو الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ خاص حمد جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم فرمائی، تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی ایسے ہی حمد کریں، یہی کلمات کہہ کر کے ہم اللہ تعالی کی حمد کریں۔ للہ، للہ میں بھی لام استحقاق کے لیے ہے، یعنی ساری حمد کا مستحق اللہ رب العزت کی ذات پاک، ساری تعریف کے لائق اللہ تبارک و تعالی کی ذات کریمہ ہے، اس کے سوا کوئی حمد کے لائق نہیں۔ وہ ذات پاک ہی حمد کے لائق ہے جو معبود ہے ہر خاص و عام کی، جس ذات پاک کی پناہ لی جاتی ہے تمام امور میں، جو ذات پاک وہم و گمان سے بھی بلند و بالا ہے، جو ذات پاک عقل و فہم سے بھی پردے میں ہے، جو ذات پاک، جس ذات پاک کا ظہور اس کی عظیم صفتوں کے ذریعے ہوتا، جس ذات پاک کی عبادت کرنے سے بندوں کو سکون ملتا ہے، اور جس ذات پاک کا ذکر کرنے سے بندوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور وہ جھوم جاتے ہیں، وہی ذات پاک ہر حمد کے لائق، ہر حمد کی مستحق ہے۔ اب اس کی حمد کیوں کری جائے؟ یہ دعویٰ ہے الحمدللہ کہ ساری حمد کا مستحق اللہ رب العزت ہے۔ اس کی دلیل اسی کے ساتھ ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسی کی ذات پاک اس لیے مستحق حمد ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، ہمیشہ رحمت فرمانے والا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو کوئی بھی نعمت ہے، سب کا خالق بھی وہی ہے، سب کا مالک بھی وہی ہے، اور سب کا عطا فرمانے والا بھی وہی ہے۔ تو جب اسی نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تو ہماری طرف سے ہر حمد، ہر شکر، ہر تعریف کے لائق اور مستحق صرف اور صرف وہی ذات باری تعالی ہے۔ تو یہ دعویٰ ہے دلیلوں کے ساتھ میں۔ یہ رب العالمین، رب کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، مالک، سید، معبود، مصلح، مدبر، منعم، مربی، اور یہ سارے رب کے معنی اللہ تبارک و تعالی کے شائع نشان ہیں۔ وہی مالک حقیقی ہے، وہی سید ہے سب کا، اور وہی بندوں کی اصلاح فرمانے والا، وہی معبود برحق، وہی بندوں کی تدبیر فرمانے والا، وہی بندوں پر انعام و اکرام فرمانے والا،
اور وہی بندوں کو، ساری کائنات کو، عالموں کو، عالموں کی تمام اشیاء کو تربیت فرمانے والا، یعنی ان کو آہستہ آہستہ ان کے کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اس عالمین کے بارے میں بھی کئی قول ہیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ عالمین سے مراد جن و انس ہے، یعنی مکلف بندے۔ بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا ذوی العلم، یعنی ذوی العلم فرشتے، جن اور انسان مراد ہیں، باقی سب ان کے تابع۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا نہیں، عالم سے مراد تمام ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے، جو کچھ ہے، وہ تمام عالم کہلاتا ہے۔ اور یہی مناسب بھی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا باقی تمام چیزیں، اس کائنات کی ایک ایک مخلوق، وہ اللہ رب العزت کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے۔ اس کی ہر مخلوق اس کی خالقیت کا پتہ دیتی ہے، اس لیے یہ معنی زیادہ مناسب ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 1000 عالم ہیں، جس میں سے 600 سمندروں میں رہتے ہیں اور 400 خشکی میں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 18000 عالم ہیں، اور یہ دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ بعض نے فرمایا کہ 80000 عالم ہیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ عالموں کی تعداد کو اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا، بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 40000 عالم ہیں، اور دنیا مشرق سے مغرب تک ان میں سے ایک عالم ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سب اقوال ہیں، اور ان سب میں زیادہ مناسب وہی قول ہے کہ اللہ یہ عالم سے مراد تمام ما سوا اللہ ہے۔ دنیا و آخرت میں جو کچھ مخلوق ہے وہ تمام عالم ہے، جیسا کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ھذا ھو الصحیح انہ شامل لکل العالمین، یہی صحیح ہے کہ سارے عالموں کو یہ شامل ہے۔ اور دلیل میں فرماتے ہیں قال فرعون، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قال فرعون وما رب العالمین، کہ فرعون نے جب سوال کیا کہ رب العالمین کیا ہے، کون ہے، تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ رب العالمین آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا رب ہے۔ اور یہ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، اور عالم خود جمع ہے جس کا واحد نہیں ہے۔ اور یہ عالم مشتق ہے، ماخوذ ہے علم سے یا علامت سے، اور دونوں صحیح ہے، کیونکہ عالم اس کو کہتے ہیں جو کسی کے بارے میں علم فراہم کرے یا کسی کا پتہ بتا دے۔ تو چونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی خالقیت کے بارے میں پتہ دیتی ہے، اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَٰهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ تعجب ہے کہ کیسے الہ کی، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہو سکتی ہے، یا کیسے کوئی منکر اس کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز میں تو اس کا پتہ ہے، اس کی نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ موجود بھی ہے اور وہ ایک بھی ہے، اکیلا ہے۔ اور رب العالمین
کا معنی اب رب کے معانی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہو گیا ہے کہ وہ سارے عالموں کا رب ہے، یعنی سارے عالموں کا معبود بھی ہے، سب اس کی بندگی کرتے ہیں، سارے عالموں کا مالک بھی وہی ہے، سارے عالموں کا مربی بھی وہی ہے، جو ان کو پیدا کر کے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی تربیت فرما کر ان کو کمال تک پہنچاتا ہے، اور سارے عالموں کا منعم بھی وہی ہے، جو ان پر سارے عالم پر ہر لمحہ انعام فرماتا رہتا ہے۔